السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ حضرات کی خدمت میں جود و صفا اور صدقہ و خیرات کے متعلق کچھ باتیں اور کچھ اللہ والوں کی بڑوں کے کچھ واقعات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی سخی بنائے اور اللہ غریبوں پر، کمزوروں پر اور نیک کاموں پر، نیک لوگوں پر اللہ ہمیں بھی خرچ کرنے والا بنائے۔ تو چنانچہ ایک دو واقعات ہیں جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ یہ ہے کہ مصعب ابن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابان رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کی ایک عادت تھی کہ جو بھی غلام خاندان ہوتا تھا، یعنی جس کی ماں، جس کا باپ، جس کے بچے، جس کے بچیاں سب غلام ہوتے تھے، ان کی عادت شریفہ تھی کہ یہ پورے غلام خاندان کو خرید لیتے، انہیں تیار کرتے، نئے کپڑے پہناتے۔ جب ان کے سامنے وہ خاندان حاضر کیا جاتا تو پورے خاندان کو کہتے کہ لوجہ اللہ، تم اللہ کے لیے سب کے سب آزاد ہوئے۔ تو ہمیشہ کی عادت تھی اور تمہارے ذریعے سے میں موت کی سختیوں سے بچنا چاہتا ہوں، اس نیک عمل کے ذریعے سے۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ عمل کرنے لگے اور آخری ان کا وقت تھا تو ان کی موت بھی اس طرح آئی کہ کوئی تکلیف نہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، بلکہ یہ چاشت کی نماز میں مشغول تھے کہ چاشت کی نماز کی حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ بے شک نیک عمل کے ذریعے سے اللہ موت کی سختی سے بھی بچاتے ہیں، اور اللہ کو غریبوں پر، اپنی مخلوق پر خرچ کرنے والا بڑا محبوب ہے، بڑا پسندیدہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ مخلوق ساری کی ساری میرا کنبہ ہے، میرے عیال ہے۔ جو بندہ میرے کنبے پر، میرے عیال پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں، حدیث کے اندر آیا ہے۔ اور ایک بزرگ ہے کہ ان کی عادت شریفہ تھی، ان کا نام بتایا جاتا ہے کہ اکرمہ ابن الاغرر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت اشعث ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی وہ سفر سے واپس آتے تو اپنی مسجد میں تشریف لے جاتے، جو بھی نماز پڑھنے کے لیے آتا تو سب کو اپنی طرف سے ایک ایک جوڑا کپڑا مرحمت فرماتے، اور جو مقروض ہوتا اور جو ضرورت مند ہوتا تو اس کو درہم و دینار سے بھی نوازتے۔ چنانچہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بہت مقروض ہو گیا، مجھے قرض لینا پڑا اور میرا قرض خواہ مجھ سے قرض مانگنے لگا تو میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کہ کل اشعث ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ سفر سے واپس آنے والے ہیں، کل آپ ان کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھ لیجئے، اس وقت آپ کے قرضے کا کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا۔ تو چنانچہ دونوں قرض خواہ اور مقروض دونوں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب فجر کی نماز ادا کی تو ایک صاحب کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ جو بندہ نماز پڑھ چکا ہے وہ اپنی جگہ تشریف رکھے۔ تو چنانچہ سب لوگ صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ہر ایک کو ایک ایک جوڑا کپڑا دیا گیا، اور جو مقروض تھے تو ان کو 500 درہم دیے گئے۔ تو انہوں نے وہ 500 درہم اپنے قرض خواہ کو دے دیے کہ آپ کا قرضہ ہے، یہ آپ کا قرضہ میں چکا رہا ہوں۔ تو ایسے اللہ والے بے شمار گزرے ہیں جو اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کو بے انتہا پسند کیا کرتے تھے۔ اور ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے بندوں پر بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے اور بہت سے لوگوں کو قرض وغیرہ دیا کرتے تھے۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب تھا
تو ان کی عیادت کرنے کے لیے بہت کم لوگ تشریف لائے۔ وہ تعجب میں پڑ گئے کہ آج میں بیمار پڑا ہوا ہوں اور میری موت کا وقت قریب ہے، تو بہت کم لوگ میری عیادت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں سے وجہ دریافت کی تو لوگوں نے بتلایا کہ جو لوگ آپ سے قرض لیے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے قرض دینے کا، جس کی وجہ سے وہ شرم کے مارے آپ کی عیادت کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ جو پیسہ میری عیادت کے کرنے سے روک رہا ہے، میں نے تمام کا قرضہ معاف کر دیا۔ تو جیسے انہوں نے اعلان کر دیا تو ان کی عیادت کے لیے اتنا ایک سیلاب امڑ پڑا۔ تو روایت میں لوگ فرماتے ہیں کہ شام کے وقت ان کی گھر کی جو سیڑھیاں تھیں، لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے وہ سیڑھیاں بھی ٹوٹ گئی۔ تو دوستو یہ ہے ہمارے اللہ والے یا ہمارے اکابرین جو اپنی مخلوق پر، لوگوں پر خرچ کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ سخاوت کے بے شمار فضائل ہیں، کہ سخاوت کے جنت کے اندر ایک درخت ہے، جو بندہ سخی ہوتا ہے تو اس کی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے تو ٹہنی اس کو جنت میں پہنچا دیتی ہے، اور جو بخیل ہوتا ہے کہ جہنم میں ایک درخت ہے، وہ بخیل اس کی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے، وہ ٹہنی اس کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ اور سخاوت کرنے والا اللہ پر نیک گمان کی وجہ سے، حسن ظن کی وجہ سے سخاوت کرتا ہے، یہ خیال کرتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ جو اللہ مجھے ابھی دیا ہے وہ اللہ مجھے بعد میں بھی دے گا، اس نیک گمان کی وجہ سے خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت خرچ کرنے والوں کو بہت نوازتے ہیں، بے حساب اللہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے مالوں میں لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔